الرحیم السلام علیکم۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تیسری روایت میں ہے اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو نہ گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا بھی ثابت ہے۔ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے سال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع گئے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، اس رات نوافل ذکر اذکار کے تمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے نفل ایک ایسی عبادت ہے جو خلوت کی عبادت ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لہذا نوافل تنہائی وغیرہ یعنی گھر میں ادا کر کے اس کو موقع کو غنیمت جانا جائے۔ اور اس کے بعد اس دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20، 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ تو فرینڈز، ویڈیو اچھی لگے پلیز چینل کو